ڈاکٹر اسرار صاحب، مودودی صاحب یا ایون مولانا اسحاق صاحب بھی وہ سمجھتے رہے کامن ٹرم یہ ہے کہ ہم کہیں تمہارے بزرگ بھی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ بھی رحمۃ اللہ علیہ. نہیں، کامن ٹرم اس کے الٹ ہے، تمہارے بزرگوں نے بھی کم پایا، ساڈے نے بھی پایا. ہاں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا، اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی وہی پیڑی نکلی ہے نا، جو کاموں نے پایا تھی تو بھی وہی پایا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا سنا کیسی بدتمیزی بد اخلاقی ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ نبی کی والدہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، کم پایا نعوذ باللہ. اللہ کے ولیوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. یہ پنجابی کا لفظ ہے، اس کا ایک بہت غلط معنی بھی ہے. بدفعلی کرنا یا کروانا، یا کسی کو گمراہ کرنا، یا کسی کو راستے سے ہٹانا، اس کے کئی معنی ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تو وہ لفظ اس نے استعمال کیا. شرم آنی چاہیے. اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. بخاری شریف میں حدیث ہے 3759. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے. جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے وہ مجھے محبوب ہے. تو اس طرح بندے کے پیچھے جانا جو بد اخلاق ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب بہت قرآن سناتا ہے. پھر نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان سن لو کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے چھوکروں کے پیچھے نہ جانا جو قرآن پڑھیں گے لیکن گلوں سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی عمل نہیں کرے گا. قرآن تو اخلاق سکھاتا ہے، یہ اس کا اخلاق ہے. نبی کی والدہ کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال کرنا. اور بخاری شریف میں حدیث ہے 6120. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے کلام سے جو پایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب تو حیا نہیں کرتا تو پھر جو چاہے سو کر، یعنی جب تو بے حیا ہو جاتا ہے تو جو چاہے کر لے. تو یہ بے حیائی کی بات ہے، بد اخلاقی کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت مومن کی میزان میں حسن خلق سے زیادہ چیز کوئی نہیں رکھی جائے گی. جو اخلاق جس کا زیادہ بہتر ہوگا میزان میں اس کے اعمال زیادہ بھاری ہوں گے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے شک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے. روزے یعنی دن کو روزہ رکھتا ہے ایک بندہ، رات کو تہجد پڑھتا ہے، ایک اخلاق اچھا ہے وہ ان کی درجات کو پا لیتا ہے. تو اخلاق کی اتنی اہمیت ہے. اور یہ بندہ کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اولیاء کرام کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں، آپ کو بتانا مقصود یہ کہ بھائی آپ ایسے بد اخلاقوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ کی طبیعت بھی اس طرح ہو جائے گی. آپ بھی نبیوں کے گستاخ بن جائیں گے، آپ بھی صحابہ کے گستاخ بن جائیں گے. تو ایسوں کو مت فالو کیجئے جو آپ کے اخلاق کو بگاڑ دیں، آپ کی شخصیت کو بگاڑ دیں. اور اس نے کہاں سے سیکھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی اگر یہ کہیں کہ جناب نہیں کم پایا سے مراد گمراہ کرنا ہے، راستے سے ہٹانا ہے، تو اس کو گمراہ کس نے کیا؟ یہ خود بتاتا ہے میں بریلوی تھا یعنی سنی تھا، اور بعد میں زبیر علی زئی کے پاس گیا اور پھر اس طرح ہوا. زبیر علی زئی جو ہے جس کی شیخ الحدیث کہتا ہے وہ بڑا بد اخلاق بدتمیز شخص تھا. دیکھیں انجینئر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ پاکستان کا اثاثہ ہے، لیکن یہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے کہ یہ انجینئر لگ رہا ہے آپ کو، پڑھا لکھا لگ رہا ہے نہیں کو. تو اس پر کس نے کم پایا، یعنی اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس شخص کا نام ہے زبیر علی زئی، اور بڑا بدتمیز بد اخلاق تھا. اس کو تو صحیح نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، یعنی وہ لکھتا نہیں تھا، علماء کے نام غلط لکھتا تھا. یہاں تک کہ محدثین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کو حد درجے سے بغض تھا. تو جو اماموں کے بارے میں اس طرح بغض رکھتا ہے، یہ اس کی کتاب ہے. اور جس طرح مرزا نے ڈرامے کیے ہیں اس نے بھی اسی طرح اس سے سیکھے ہیں. اور جو مرزا بدتمیزی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے پھکی کہہ گئے، تو یہ اس سے اس نے لی ہے.
زبیر علی زئی سے اس نے اس طرح کی جو ہے نا بد اخلاقیاں لی ہیں۔ تحقیقی اصلاحی مقالات جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 165 پہ اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے، اور جناب لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ حنفیہ کے مزعوم امام، حنفیہ کے مزعوم امام، یعنی ان کا زعم ہے کہ امام ہے۔ میں امام نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے بڑے محدثین، امام ذہبی، امام ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر، خطیب بغدادی، امام عینی، بڑے بڑے محدثین آپ کو امام کہتے ہیں، بڑا ادب احترام۔ لیکن یہ دیکھیں، حنفیہ کے مزعوم امام ابو حنیفہ تابعی نہیں تھے، ابو حنیفہ تابعی نہیں تھے۔ اب یہ بھی راگ لاپتہ ہے، تو کس طرح مرزا پر اس نے کم پایا زبیر زئی نے؟ جناب امام ابو حنیفہ تابعی نہیں تھے، اور کسی نے اس سے سوال کیا کہ جناب 8 ایسے محدثین و فقہا ہیں جو امام ابو حنیفہ کو تابعی مانتے ہیں، اور بہت سارے، لیکن 8 کا یہاں ذکر کیا۔ ابن عبد البر، ذہبی، امام ذہبی، یافعی، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی، امام عینی، حنفی، ابن عماد حنبلی، تو یہ سب علماء جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی مانتے ہیں۔ تو زبیر زئی کہتا ہے کہ نہیں جناب، میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے جسے امام ابو حنیفہ تابعی رہتے نہیں، وہ تابعی نہیں ہے، کیونکہ زبیر زئی کو حد درجہ فقہاء احناف سے بغض تھا۔ تو مرزا جہلیمی جو ہے نا ان سب کا ایک مکسچر ہے، مطلب اس نے بغض احناف سیکھا ہے، لیا ہے زبیر زئی سے، اولیاء کی عداوت اس نے لی ہے جاوید گامدی سے، صحابہ کی عداوت دشمنی اس نے لی ہے جناب مولانا اسحاق جھال والا، اور علماء سے بدتمیزی بد اخلاقی اس کو نسل سے ملی ہے مرزا قادیانی سے۔ یہ سب کا جو ہے یہ چورن ہے، اس لیے بدتمیز بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، صحابہ کا دشمن بھی ہے۔ میرے یونان سے مجھے کال آئی، ایک بھائی نے کہا کہ ایک سنی بھائی تھا، کچھ عرصے کے بعد وہ صحابہ کے بارے میں بدتمیزی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگا، تو جب تحقیقی معلوم ہوا کہ اب یہ مرزا کو سننے لگا ہے، یعنی مرزا کو سننے سے پہلے وہ باادب تھا، صحابہ سے محبت پیار سارا کچھ وہ اخلاقی دائر میں، لیکن جب مرزا کو سننے لگا تو وہی پھر زبان استعمال کرنے لگا۔ اب دیکھ لیں، آپ خود دل پہ ہاتھ رکھیں، رات کو سوچیں جناب، جو اس کے خاص فالوورز ہیں اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بھائی آپ اس سے پہلے کیا تھے؟ آپ کے دل میں صحابہ کی محبت تھی، اولیاء کرام کی محبت تھی، ادب احترام تھا، اور اس کو سننے کے بعد، اس کو فالو کرنے کے بعد آپ کے طبیعت میں، آپ کے اخلاق میں کتنا فرق ہوا، آپ خود محسوس کریں۔ اگر فرق ہوا ہے، آپ بدتمیز بد اخلاق بن گئے ہیں، صحابہ کے دشمن بن گئے ہیں، تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور ہو جاتا ہے، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، جو اس کے ماننے والے اس کی وہی بولی بولتے ہیں، وہی بدتمیزی والے جملے، وہی الفاظ کہتے ہیں۔ تو اس نے کس سے سیکھا ہے؟ زبیر زئی سے۔ زبیر زئی کہتے ہیں جناب میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تابعی نہیں ہے، اور یہی دلیل بار بار مرزا اپنی ویڈیوز میں دیتا ہے۔ وہ یہ کہ جناب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ما رأیت افضل من عطا بن ابی رباح سے زیادہ میں نے افضل کوئی نہیں دیکھا۔ عطا بن ابی رباح تابعی تھے، تو عطا بن ابی رباح سے افضل میں نے کوئی نہیں دیکھا، تو اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں ہے۔ اگر تابعی ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے، کیونکہ فضیلت جو زیادہ صحابی کی ہے۔ اب جناب اسی سے سوال ہے کہ جتنے محدثین فقہا نے یہ جملہ استعمال کیا ہے تو کیا وہ تابعی نہیں رہے؟ اس اصول سے تو امام زہری بھی تابعی نہیں رہتے، امام قتادہ بھی تابعی نہیں رہتے، ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں رہتے، کثیر تعداد محدثین جو تابعی نہیں رہتے اس اصول کے حساب سے۔ حالانکہ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحہ نمبر 224 پہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ما رأیت افضل من حسین جوفی، حسین جوفی سے زیادہ فضیلت والا میں نے نہیں دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ان سے مراد ان کی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ھذا عرف المتقدمین، اس طرح کے الفاظ کے نا متقدمین کا عرف رہا ہے۔ تو اس سے یہ مسائل نہیں نکالے گئے کہ جناب اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ عطا بن ابی رباح سے افضل میں نے کوئی نہیں دیکھا، تو اس سے کسی نے یہ نہیں لیا کہ جناب وہ تابعی نہیں رہے۔ ایک تو بات یہ کہ تابعین کے مطابق ہے یہ کہ میں نے تابعین سے بڑھ کر ان فضیلت والا نہیں دیکھا، اور اس سے مراد صحابہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ عرف میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا تھا۔ کو 3 مثالیں دوں گا اور چوتھی مثال حدیث سے دوں گا۔ تابعی ہے قتادہ بن دعامہ
रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। बुखारी में 13 नंबर और 15 नंबर जो रिवायत है वो कतादा से है। और इस तरह बुखारी मुस्लिम में 777 रिवायात हैं, 777 रिवायात कतादा बिन दिआमा से। वो कहते हैं कि मा रई तो आलम मिन सईद बिन मुसैब, मैं सईद बिन मुसैब से मैंने बड़ा आलिम नहीं देखा, हालांकि अनस बिन मालिक के वो शागिर्द हैं। तो अगर इससे ये लिया जाए कि जनाब ये तो एक ताबई के बारे में, सईद बिन मुसैब ताबई के बारे में ये जुमला किया है, इसका मतलब फिर वो ताबई नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है। बुखारी से साबित है, मुस्लिम से साबित, वो आप ताबई हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कर रहे हैं। आप देख लें बुखारी हदीस नंबर 13 देख लें, उसकी सनद को देख लें कि कतादा क्या कहते हैं। 13 नंबर हदीस बुखारी में हदसना मुस्तददुन क़ाल हदसना यहया अन शोबा अन कतादा, यहया शोबा अन कतादा अन अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु। कतादा रिवायत करते हैं अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी, बंदा मोमिन उस वक्त नहीं हो सकता जब वो चीज़ पसंद करे भाई के लिए जो वो खुद अपने लिए पसंद करता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, ये जो मशहूर हदीस है, इसके रावी भी कौन है जनाब? कतादा अन अनस। कतादा रिवायत करते हैं अनस से। तो अगर ये उसूल मान लिया जाए कि अगर कोई मुहद्दिस कहे कि मैं फ़लाँ से बड़ा आलिम मैंने उसको नहीं पाया या फजीलत वाला नहीं पाया, वो ताबई नहीं रहता, तो फिर कतादा भी ताबी नहीं रहते। फिर आपको कसीर तादाद में 777 रिवायात बुखारी से और मुस्लिम से निकालनी पड़ेंगी और 1800 से ज़्यादा रिवायात कुतुब सित्ता से आपको निकालनी पड़ेंगी। तो ये उसूल ही गलत है। इस तरह दूसरी मिसाल अयूब सिख्तियानी, ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने देखा है और ये सीर अलामिन नुबला जिल्द 5 सफ़ा नंबर 313 पर इमाम ज़हाबी ने इसको लिखा है। वो क्या कहते हैं? वो एक ताबई हैं, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला के पोते कासिम, उनके बारे में कहते हैं, मा रई तो अफदल मिन हो, कि मैंने इनसे कोई फजीलत वाला नहीं देखा, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर से। हालांकि वह अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की उन्होंने ज़ियारत की है, वो ताबई हैं। तो ये जुमला उन्होंने कहा और कई रिवायात अयूब सिख्तियानी से बुखारी मुस्लिम में, तो फिर सारी आपको निकालनी पड़ेगी उस उसूल से। तीसरी मिसाल इमाम ज़ोहरी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला के बारे में कहते हैं, मा रई तो अहदन कान अफ़क़ह मिन्हु, मैं इनसे बड़ा कोई फ़कीह नहीं देखा। हालांकि अब्दुल्ला बिन उमर के शागिर्द हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला के शागिर्द हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला की ज़ियारत की उन्होंने। यस्सिर अलामिन नुबला जिल्द 5 सफ़ा 207 भी ये चीज़ लिखी हुई है। और ये इन्होंने जुमला कहा है कि मा रई तो अहदन कान अफ़क़ह मिन्हु, कि मैंने उनसे बढ़कर कोई फ़कीह नहीं देखा। ये जुमला उनका सीर अलामिन नुबला जिल्द 4 सफ़ा 539 पे मौजूद है। तो ये उर्फ़ में था, बोलते थे, लेकिन इससे किसी ने ये उसूल नहीं निकाला कि जनाब वो ताबई नहीं रहे। अगर इमाम ज़ोहरी ताबई नहीं रहे तो जनाब फिर सीर तादाद में आपकी जो रिवायात हैं अब्दुल्ला बिन उमर से, जाबिर से, ज़ोहरी के जो है वो सनद से, वो सारी रिवायत मौजू मन गढ़त और ज़ईफ़ हो जाएंगी, आपका दीन आधा रह जाएगा इस गलत उसूल से। तो इस तरह मिर्ज़ा को कम पाया अहले हदीस आलिम ज़ुबैर ज़ई ने गुमराह किया। और मैं हैरान हूँ कि ज़ुबैर ज़ई ने तखरीज और तहकीक और तहकीम लगाई कि ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस हसन है। तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 3764, उसको ये कहता है सही है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जाफ़र बिन अबी तालिब से बढ़कर कोई फजीलत वाला नहीं, जाफ़र बिन अबी तालिब से बढ़कर कोई फजीलत वाला नहीं है। अब इससे मुराद क्या लिया जाएगा? यानी आप अलैहिस्सलाम के बाद जाफ़र बिन अबी तालिब से कोई फजीलत वाला नहीं है। इससे मतलब ये निकला कि हज़रत अबू बकर से भी ज़्यादा फजीलत है, उमर से भी, उस्मान से भी, हज़रत अली से भी, हालांकि अशरा मुबशरा में भी शामिल नहीं होते। तो ये जुमले इस तरह उर्फ़ में बोले जाते थे। अगर इससे आप मसाइल निकालेंगे तो फिर जनाब फिर ये तमाम सहाबा से बढ़कर किसको आपको मानना पड़ेगा? जाफ़र बिन अबी तालिब को। तो ये कोई भी नहीं मानता, न सुन्नी न शिया। तो इससे यही मुराद है कि जनाब ये उर्फ़ में ये जुमले इस्तेमाल होते थे। इसको अगर आप उसूल बनाएंगे तो आपका दीन आधा रह जाएगा और आपको ये सारे मानने पड़ेंगे। तो इस तरह इनका बुग़्ज़ है ये फ़ुक़हा अहनाफ़ से और ख़ास इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से। और ये इनका अखलाक है, आपने देखा मज़ऊम इमाम इसने लिखा है। और इसी से मिर्ज़ा ने बहुत सारी बद अखलाकियाँ सीखी है। ये जो कहता है फ़क्की भी इसी ज़ुबैर ज़ई से सीखी है। ये तो उलमा के नाम भी सही नहीं लेता, ये ज़ुबैर ज़ई। तो जिस तरह मिर्ज़ा मजाक करता है, हंसें उड़ाता है, क्या ये कुरान ये दर्स देता है कि आप किसी की हंसी उड़ाएं? सूरह हुजरात में क्या है?
لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتہ ان سے بہتر ہے۔ یہ کس طرح علماء محدثین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اپنے، حالانکہ خود بہت بڑا جاہل ہے۔ کوئی بندہ مارکیٹ سے میڈیکل کی کتابیں لے کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس کو ادارے میں جانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، وہ قوانین سیکھنے پڑیں گے۔ نہیں جناب اس نے سامنے کتابیں رکھی ہیں اور لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ بھی بد اخلاق بن جائیں گے، آپ بھی اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے۔ تو اپنی آخرت کو سنواریے اور ایسے فتنے بازوں سے اپنی جان چھڑائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔